الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل متاع الدنيا قليل وقال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید کی آیات کے کچھ حصے تلاوت کیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ناکام زندگی گزارنا چاہتا ہو. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کامیاب گزرے. اگر کوئی شخص ایسا ہو جو ناکام زندگی گزارنا چاہتا ہو تو وہ دیوانہ ہوگا، پاگل ہوگا، احمق اور بیوقوف ہوگا. عقل جس کی بھی سلامت ہو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں ناکام ہو جاؤں. لیکن جہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. انگریز سے پوچھیں گے بھائی کیا چاہتے ہو، وہ بھی کہے گا وہی کامیاب. یہودی سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہے گا. ہندو سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہے گا. عیسائی سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہے گا. مالدار بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، غریب بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، مرد بھی کامیاب اور عورت بھی کامیاب، بچہ بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، ہر شخص، ہر فرد کامیابی چاہتا ہے. بلکہ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ جانور بھی کامیابی چاہتے ہیں، یہ بھی غلط دعویٰ نہیں ہے. جیسی ان کی سوچ ہے، جتنی ان کی سوچنے کا ظرف ہے، اس کے مطابق وہ کامیابی چاہتے ہیں. دنیا میں ایک یہ واحد مسئلہ ہے جس پر تمام انسانوں کا اتفاق ہے. اس کے بعد کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو. صرف ایک ہی بات ایسی ہے کہ جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے اور ہر شخص اسی کے مطابق کوشش بھی کرتا ہے. کوئی کامیاب ہونے کی زیادہ کوشش کرتا ہے، کوئی کامیاب ہونے کی کم کوشش کرتا ہے. کوئی زیادہ محنتی ہیں، زیادہ ذہین ہیں، زیادہ چست اور زیادہ پھرتیلے ہیں، وہ کامیاب ہونے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں. جو سست ہیں، کاہل ہیں، کوشش وہ بھی کرتے ہیں لیکن کم. مسلمانوں کے بارے میں مشہور ہے کہ سست ہیں لہذا ترقی کی کوشش کم کرتے ہیں.
جیپنیز کے بارے میں سنا ہے کہ بڑے چست ہوتے ہیں، لہذا ترقی کی کوشش زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ترقی کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور کسی حد تک کامیابی کا ترقی میں بہت بڑا دخل ہے بھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اختلاف جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ کامیابی کہتے کسے ہیں، اس میں مختلف ماہرین کی مختلف آراء ہے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اچھا چند چیزیں ایسی ہیں جو پوری دنیا میں متفقہ طور پر ان کو کامیابی سمجھا جاتا ہے اگر مذہب کو درمیان سے آپ ہٹا دیں۔ مثال کے طور پر دنیا کی ہر قوم چاہتی ہے ہمارے ملک میں امن ہو، لہذا دنیا کے بڑے بڑے ماہرین جب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں تو کامیابی کا ایک بہت بڑا رکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ بڑے بڑے دہشت گردی جمع ہو کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں، سب سے زیادہ بدامنی انہوں نے ہی پھیلائی ہوئی، لیکن بہرحال دنیا کو دکھایا ہی جاتا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ امن کے نام پہ ساری دنیا متحد ہو سکتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے امن۔ امن کو کامیابی سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، دنیا میں غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ سارے بڑے بڑے ماہرین یہی غور کرتے ہیں نا، ملکی سطح پہ بھی بین الاقوامی سطح پہ بھی، کیونکہ ان کا خیال یہ کہ غربت اگر ہوگی تو انسان ناکام ہو جائے گا، غریب آدمی کامیاب نہیں ہوتا، کامیاب وہی ہوتا ہے جو کھلا کھا رہا ہو اور اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوں، غریب آدمی کی ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ دیکھو ہم ایک غریب ملک سے ہمارا تعلق ہے، ویسے تو پاکستان غریب نہیں ہے لیکن بہرحال اس کو غریب قرار دے دیا گیا ہے، تو ہماری ساری خواہشات پاکستان میں پوری نہیں ہو سکتی۔ پنکھا ہماری مرضی سے گھوم سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی، ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ پنکھا گھومے، دن میں 4-5 دفعہ یہ خواہش پوری ہوگی اور 25-30 مرتبہ ہمیں صبر کا گھونٹ پینا پڑے گا۔ ہماری مرضی سے پنکھا یہ KE80 والوں کی مرضی سے گھوم سکتا ہے، چاہیں گے گھومے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں گھومے گا۔ تو غریب ملک ہے، اتنی بجلی نہیں ہے کہ ہم سب کو سستے داموں مہیا کریں۔ تو دنیا یہ کہتی ہے کہ غربت ناکامی کی دلیل ہے، لہذا غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس کا ایک حل یہ تلاش کیا گیا کہ غریبوں ہی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آج کل جو اس کا حل سامنے آ رہا ہے نا، جو جس طرح سے غربت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ غربت ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ نکالا ہے کہ غریبوں کو ختم کر دیں۔ غریب دنیا سے ختم ہوں گے تو غربت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ بدامنی نہیں ہونی چاہیے، امن ہوگا تو کامیابی، یہ امن ہی کامیابی ہے۔ غربت نہیں ہونی چاہیے، ہر شخص کی تمام خواہشات پوری ہونی چاہیے، اس پر ساری دنیا متفق ہے، خواہ زبان سے ہی ہو۔ نظریاتی طور پر سب اس پر متفق ہیں کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہوگا تو انسان کامیاب کہلائے گا، خاتمہ ہی کامیابی کا نام ہے۔ تیسری چیز جس پر ساری دنیا کے فلاسفر، ساری دنیا کے انسان متفق ہیں وہ یہ کہ دنیا میں بیماریوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بیمار آدمی کامیاب نہیں کہلاتا۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے؟ خدا نخواستہ کسی کو ڈینگی ہو گیا ہو، کتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہو، لیکن وہ اس وقت اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھے گا جب تک کہ اس بیماری کا علاج نہ ہو جائے۔ اس لیے آج پوری دنیا یہ ڈینگی مچھر سے پریشان ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اسے مارو، اسے پکڑو، اس کی نسل کو ختم کرو۔ پوری دنیا میں شور ہو رہا نہیں ہو، اور ڈینگی مچھر نے پوری دنیا میں سب سے بڑا ٹھکانہ بنایا ہوا لاہور کو۔
کسی نے SMS پہ ایک لطیفہ بھیجا کہ ڈینگی مچھر نے پوری دنیا کی سیر کی کہ میں کہاں ٹھکانہ بناؤں، لیکن جب لاہور آیا تو اس نے کہا لاہور لاہور ہے، لاہور لاہور۔ لاہور والے کہتے بھی ایسے ہیں، لاہور لاہور ہے۔ وہ ایک لاہور والا چلا گیا حج کرنے کے لیے، دیہاتی آدمی تھا، بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے یوں مناجات کر رہا ہے، پنجابی زبان میں مجھے آتی نہیں، میں ٹوٹی پھوٹی اس کی نقل اتارتا ہوں۔ اے اللہ کنا سونا مکہ تے تیرا کنا سونا مدینہ، سونا یعنی پیارا مدینہ، کنا سونا مکہ تے کنا سونا مدینہ، پر لاہور لاہور ہے۔ آخر میں کہہ رہے کہ پر لاہور لاہور۔ تو لاہور والے لاہور کے علاوہ کسی کو بھی سمجھتے کہ کوئی اور بھی شہر ہے، ان کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ لاہور لاہور ہے۔ تو ڈینگی مچھر بھی جب لاہور سیر کرنے گیا تو اس کو بھی یہ خیال ہے کہ لاہور لاہور ہے، یہی ٹھکانا لگا۔ اب بیچارے لاہوریوں کی شامت آئی ہوئی ہے، روزانہ پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں میں مر رہے ہیں، موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات عطا فرمائے۔ لیکن بیمار آدمی کامیاب نہیں سمجھا جاتا پوری دنیا میں، کامیاب نہیں، اس لیے پوری دنیا زور لگاتی ہے کہ دنیا سے بیماریوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں، نئی نئی دوائیں سامنے آ رہی ہیں۔ بعض بیماریوں کا انسان نے خاتمہ کر بھی دیا ہے، ایسے ان کے علاج دریافت ہو گئے کہ اب وہ بیماریاں دنیا سے مٹ گئیں، لیکن دوسری آ جاتی ہیں اس کے علاوہ جو پہلے نہیں تھی، ان کی ریسرچ ہوتی ہے، ان کے علاج دریافت کیے جاتے ہیں۔ بعض کا علاج دریافت ابھی تک ہو نہیں سکا، اس پہ بڑی تحقیق ہو رہی ہے، اور پوری دنیا اس تحقیق کو، اس ریسرچ کو اچھی نگاہوں سے دیکھتی ہے، کیونکہ دنیا میں بیماری کسی کو بھی پسند نہیں۔ اس لیے کامیابی میں بہت بڑی رکاوٹ بیماریوں کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ بیماریاں نہیں ہونی چاہیے، صحت مند معاشرہ ہونا چاہیے، صحت مند معاشرہ۔ ہماری حکومت بھی باتیں تو بہرحال یہی کرتی ہے کہ پاکستان ایک صحت مند معاشرہ ہونا چاہیے، باقی کرتی کیا ہے؟ وہ لیاری میں کسی نے کسی سے پوچھا، اسکول ٹیچر نے کسی بلوچی سے کہ پانی کا فارمولہ کیا ہے، H2O ہے نا پانی کا فارمولہ۔ اس لیاری والے نے کہا ABCDHABLMOPQRS۔ اس نے کہا یہ کیسا فارمولہ؟ اس نے کہا لیاری کے پانی کا یہی فارمولہ ہے، صرف H2O تو خالص پانی کا فارمولہ ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا شامل ہے، سب ملا کے ABCD پوری Z تک مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن دعویٰ بہرحال یہی کیا جاتا ہے، صاف پانی، صاف ہوا، صحت مند خوراک، متوازن غذا، اس قسم کے نعرے پوری دنیا میں لگائے جاتے ہیں۔ ایک ترقی یافتہ اور کامیاب ملک کی علامت یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو صاف پانی میسر ہو اور صحت مند خوراک اور صحت مند غذا، صاف غذا میسر ہے۔ لہذا ہر حکومت بھی دعوے اس کی کرتی ہے اور ہر شخص اپنے ذاتی طور پہ بھی اس کی کوشش کرتا ہے۔ ذات کی حد تک تو ہر آدمی مخلص ہے کہ مجھے کھانے کو اچھا ملے اور پینے کو مجھے صاف پانی میسر ہو، میری صحت اچھی ہونی چاہیے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے آپ کو بیمار کرنا چاہتا ہو اور بیماری پہ خوش ہو، بیماری پہ راضی ہو۔ لہذا اسے بھی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ اور مزید کیا کہ جو کام انسان کے ذمے ہیں، جو کرنے ہی ہیں، ان میں سہولتوں کو تلاش کیا جائے، ان کاموں کو آسان بنا دیا جائے تاکہ محنت اور مشقت نہ ہو اور ٹینشن فری ہو کے انسان وہ کام کرے۔ لہذا اس کامیابی کے حصول کے لیے نت نئی ایجادات ہمارے سامنے آتی ہیں، کیونکہ محنت اور مشقت والی زندگی کو ناکامی کی زندگی سمجھا جاتا ہے، کامیابی کی زندگی نہیں سمجھا جاتا۔ ایک آدمی صبح ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھ کے دفتر جاتا ہے، سارا دن ایئر کنڈیشن میں بیٹھا رہتا ہے، شام کو اسی طرح گھر واپس لوٹ آتا ہے، اس کے کپڑوں پہ گرد و غبار کا ذرا بھی داغ نہیں ہوتا اور اس کے جسم پہ پسینے کی ذرا بھی بو نہیں ہوتی۔ ایک یہ آدمی ہے،
اور ایک دوسرا وہ ہے جو بیچارہ صبح گھر سے نکلتے اپنا رکشا اسٹارٹ کرتا ہے، اس اسٹارٹ میں ہی آدھا پسینہ اس کا نکل جاتا ہے، اسٹارٹ نہیں ہو رہا، پلک میں کچرا آیا ہوا، پورے محلے والے دعائیں مانگ رہے ہیں، دھکے لگا رہے ہیں، بھائی ہو جاؤ، کیونکہ اس کی آواز سے پورا محلہ پریشان ہے۔ پھر اسٹارٹ ہوتا ہے تو سارا دن دھوپ میں وہ رکشے والا اس تلاش میں رہتا ہے کوئی سواری ملے گی تو شام کو میرے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ سارا دن رکشا چلاتا ہے دھوپ میں، اور جب واپس گھر آتا ہے تو پسینے کی بدبو، کپڑے میلے، جب تک نہا دھو نہ لے سکون سے گھر میں بیٹھ نہیں سکتا۔ تو بتاؤ ان دونوں آدمیوں میں کون زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے؟ پہلا آدمی۔ لوگ کہتے ہیں وہ کامیاب ہے اور یہ اس کے مقابلے میں یہ دوسرا ناکام، کیونکہ اس کی زندگی محنت اور مشقت سے بھری ہوئی ہے، پہلے والی کی زندگی میں محنت نہیں ہے، سہولت نہیں ہے۔ اس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ سہولت یہ کامیابی کی زندگی ہے اور محنت اور مشقت والی زندگی یہ ناکامی کی زندگی ہے۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں کچھ آگے یہ صرف جنرل نالج کے لیے کوئی میں پروگرام نہیں پیش کر رہا، آگے میں بتاؤں گا کہ اس پر شریعت نے کیا کہا ہے اور دلائل شریعت کے کیا ہیں جو شریعت نے دعویٰ کیا ہے۔ انسان کو محنت اور مشقت سے بچانے کے لیے پوری دنیا کوشش کرتی ہے۔ پہلے ہوا کھانے کے لیے پنکھا جھولنا پڑتا تھا، سائنسدانوں نے انسان کو اس محنت سے نکال کے پنکھوں پہ لے آئے، بٹن دبا کے بیٹھ جاؤ، ہوا خود بخود ملے گی، یہ سہولت کی زندگی ہے۔ تبھی کہتے ہیں جس کے گھر میں پنکھا ہے، ایئر کنڈیشن ہے، وہ زیادہ کامیاب، اور جس کے گھر میں پنکھا اور ایئر کنڈیشن نہیں ہے وہ ناکام۔ اس کو ہوا خوری کے لیے جھولنا پڑے گا پنکھا۔ سفر کو کتنا آسان بنا دیا، پہلے سفر ہوتا تھا پیدل، اونٹوں پہ، گدھوں پہ، گھوڑوں پہ، کس قدر محنت اور مشقت کے بعد لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچتے تھے، کئی کئی مہینوں کا سفر کر کے۔ آج اتنا آسان سفر ہو گیا کہ آپ بیٹھیں اور آپ کے ٹانگوں کی توانائی، جسم کی توانائی ذرا بھی استعمال نہیں ہوگی، سوتے سوتے آپ پہنچ جائیں گے اپنی منزل پر، اتنی آسانی کے ساتھ۔ وہ الگ بات ہے ہمارے ملک کی سڑکیں ایسی ہو گئی ہیں۔ ایک صاحب آئے سری لنکا سے آ رہے تھے، میرا خیال ہمارے کوئی رشتے دار تھے، میں بھول گیا ان کی جگہ جو میں بتائی تھی، تو کہتے ہیں کہ مجھے دوسرے ملک سے کراچی پہنچنے میں اتنی دیر نہیں لگی جتنی کراچی کے ایئرپورٹ سے گھر پہنچنے میں ٹائم لگا، اور اتنی تھکاوٹ ایک ملک سے پاکستان پہنچنے میں نہیں لگی۔ وہ دنیا کے دوسرے کنارے سے آ رہے ہیں پاکستان، لیکن ایئرپورٹ سے گھر پہنچنے میں جو مصیبت اور مشقت ہوئی ہے وہ زیادہ تھی۔ لمبے لمبے سفروں کو آسان بنا دیا گیا ہے اور ہر شخص اس کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جو آدمی جہاز میں سفر کر رہا ہے وہ زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے اس کے نسبت جو ٹرین میں سفر کر رہا ہے۔ ٹرین میں جو ایسی کارنر میں سلیپر میں بیٹھا ہوا ہے وہ زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے بنسبت اس کے جو سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، اور ٹرین میں جسے سیٹ ملی ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ کامیاب سمجھتا ہے ان لوگوں کی نسبت جو غریب غربا بیچارے ٹرین کے بیت الخلا کے سامنے جگہ گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ غریب غربا اپنے آپ کو ان لوگوں سے پھر بھی زیادہ کامیاب سمجھ رہے ہوتے ہیں جن کو ٹرین میں یہ بھی جگہ نہیں ملی۔ سہولت، کیونکہ ان کا خیال ہے یہ پیدل آئیں گے کراچی۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے حصول کی کوشش ہر دور میں ہر شخص کرتا ہے اور انہی کو کامیابی اور انتہا سمجھتا ہے۔ لہذا جسے یہ چیزیں مل جائیں وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اور جس شخص کو یہ چیزیں میسر نہ ہوں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا۔ لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ کامیابی ہے کیا؟ کامیابی ہے کیا؟
دیکھو جو بنانے والا ہے، جس نے بنایا ہمیں، اسے زیادہ پتا ہے. الا یعلم من خلق، اللہ فرماتے جس نے بنایا کیا اسے علم نہیں؟ تمہارا علم کیا اللہ کے علم سے زیادہ ہو گیا؟ من خلق، جو بنانے والا ہے اسے زیادہ پتا ہے کہ اس کی کامیابی کس چیز میں ہے. جو بنا ہوا ہے، جس کو بنایا جائے، اس کو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کی عقل دھوکہ کھائے گی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، قرآن کہہ رہے تم دنیا کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کے فیصلے کر رہے ہو. ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرنے والا ہمیشہ غلط نتیجے میں پہنچتا ہے، یاد رکھیے. اور جو شخص گہرائی میں جا کے غور کرتا ہے ہمیشہ وہ صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے. دیکھیے آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ دشمن ہمیشہ مجھے برائی کی طرف اور میرے نقصان کی دعوت دیتا ہے. کسی دن اس دشمن نے آپ کی دعوت کی اور آپ کے سامنے مٹھائی پیش کی. اگر آپ عقل سے کام نہیں لیں گے اور آپ صرف ظاہر کو دیکھیں گے، مٹھائی کی شکل و صورت کو دیکھیں گے، تو آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے. آپ دیکھیں کتنا زبردست لڈو، کیسا رسگلہ، رنگ سفید اور کیسا شیرہ ٹپک رہا ہے، کھا جائیں گے. لیکن اگر عقل ہوگی تو آپ غور کریں گے کہ بھائی آج تک تو یہ شخص میری دشمنی پہ تلا رہا ہے، تو آج اچانک بغیر کسی سبب پہ اس کو کیسے خیال آ گیا کہ مجھے مٹھائی کھلائے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے مٹھائی کے اندر زہر کی گولی رکھی ہوئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مٹھائی کے خمیرے میں، اس مٹھائی کے آٹے میں، اس مٹھائی کے گھی میں، شیرے میں کوئی ایسا زہر کیمیکل ملا دیا ہو میں کھاتے ہی مر جاؤں. عقل مند آدمی جلد بازی نہیں کرے گا، غور کرے گا، پرکھے گا اس کو. ہر مٹھائی، ہر لڈو اٹھانے سے پہلے کہے گا پہلے آپ آدھا کھائیں، جو بچے گا وہ میں کھاؤں گا. ایک ایک لڈو کے بارے میں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کون سے والے میں زہر ملا ہوا ہے. یہ مثال ذرا اچھی طرح سے سمجھیے. ایک ایک کے بارے میں کہ پہلے آپ اس کو چکھیں پھر میں کھاؤں گا، کیونکہ مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے. بیوقوف کھاتا چلا جائے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں، اس کے بعد میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں. جیسے وہ حلوہ کھایا تھا نا، مشہور و معروف بزرگ کچھ دن پہلے حلوہ کھا کے لیٹ گئے تھے. وہ بھی بڑا ہوشیار تھا کھلانے والا، اس نے بھی حلوے میں زہر ملایا، کسی اور چیز میں نہیں ملایا. عام طور پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کھانے کے بعد میٹھا کھایا کرتے تھے، لہذا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. یہ غلط ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی کو ایک وقت کا کھانا، ایک طرح کا کھانا بمشکل میسر ہوتا تھا. اتنے کھانے نہیں تھے کہ پہلے نمکین، پھر اس کے بعد میٹھا، پھر کولڈ ڈرنک. یہ ہماری خوراکیں ہیں. پہلے قورمہ الگ کھائیں گے، اس کے بعد چاول، مختلف قسم کی بریانیاں وہ الگ، اس کے بعد پھر اوپر سے میٹھے میں بھی آج کل مختلف قسم کے میٹھے آ گئے. پھر اس کے کھانے کے بعد پھر کولڈ ڈرنک، اور پھر گھر جا کے ایک ہاضمے کی گولی. وہ وہاں نہیں کھاتے، شرم آتی ہے لوگوں کے سامنے کھاتے. لوگ کہیں گے اتنا کھاؤ، وہ گھر پہ کچھ دنوں کے بعد اتنا حساب ہو جائے گا کہ خود گولیاں شادی ہالوں میں پیش کی جائیں گی ہاضمے کی، کہ یہ کھانی تو ہے گھر جا کے آپ نے، یہی آپ کے لیے میسر ہے. جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں اس کو ڈبل کھانے میسر نہیں ہوتے تھے، اور اگر ہوتے بھی تو آپ علیہ السلام کی عادت نہیں تھی. کھانے پینے کے معاملے میں آپ علیہ السلام نے بہت ہی کم درجے پر آپ علیہ السلام نے اکتفا کیا ہے. دنیا سے بے رغبتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ظاہر پرست آدمی ہے وہ تو اس مٹھائی کو دیکھے گا، اس کی شکل و صورت دیکھے گا، ڈبے کی پیکنگ کو دیکھے گا، اس کی چمک پٹیوں کو دیکھے گا اور ایک دم قبول کر کے کھا لے گا. اور وقتی جو زبان کی لذت آئے گی، وقتی طور پہ تو چاہے زہر بھی ہو لذت تو آتی ہے، اس لذت کو دیکھے گا. اور دوسرے بیوقوف اس کی لذت کو دیکھ کے ان کی بھی خواہش ہوگی کہ ایک آدھ ہمیں بھی مل جائے اس میں سے. ان سے کہا جائے گا تھوڑا سا ٹھہرو، اس نے کھایا، ذرا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ انتظار کرو، اگر بچ گیا زندہ سلامت رہا تو آپ بھی کھا لینا، اور اگر اس کا انجام بھیانک ہوا، مرمرا گیا، تو آپ اس کے قریب ہاتھ
نہ بڑھانا. میرے بھائی یہی بات سمجھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں. اتنی سی بات سمجھانے کے لیے. دنیا کی دولت، دنیا کی ظاہری ترقی، دنیا کی ظاہری صحت اور دنیا کے ظاہری مال و اسباب کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آنا. یہ ظاہر ہے، ظاہر. حقیقت کچھ اور ہے. اگر یہ نعمت ہوتی دنیا کی دولت اور یہ اسباب اور عیاشی تو خدا کے باغیوں کو کبھی نہ ملتی. کبھی کوئی اپنے دشمنوں کو بھی سہولتیں میسر کرتا ہے کیا؟ آج دنیا میں جو جتنا بڑا باغی ہے، جو جتنا بڑا خدا کا منکر ہے، دنیا کے اسباب سب سے زیادہ اسی کے پاس ہیں. جو لوگ خدا کو مانتے نہیں ہیں ان کو بھی روزی مل رہی ہے، اور جو خدا کے ساتھ مخلوق کو شریک کرتے ہیں، خدا کے کسی حکم کو نہیں مانتے، روٹی ان کو بھی مل رہی ہے اور ان کی صحتیں ہم سے زیادہ اچھی ہیں. میرے بھائی اگر یہ کامیابی ہوتی تو خدا کی قسم اللہ کافر کو ایک نوالا نہ کھانے دیتا زمین میں. کوئی اپنے باغیوں کو بھی پلتا اور پھلتا ہوا دیکھ سکتا ہے کیا؟ کبھی ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی کی بغاوت پہ اتر آئیں پھر بھی وہ آپ کو گھر بلا کے دعوتیں کرتا رہے، کھلاتا رہے؟ آج دنیا میں جو جتنا بڑا نافرمان ہے دنیا کے وسائل اور اسباب اتنے ہی زیادہ حاصل کر لیتا ہے. اگر یہ حکومت، اگر یہ اسباب اور یہ وسائل کامیابی کی دلیل ہوتے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو ناکام سمجھتے اور فرعون کو کامیاب سمجھتے. موسیٰ علیہ السلام تو بچپن سے اپنی جان کی حفاظت کرتے آئے ہیں. جان بچانا مشکل تھا. فرعون قتل کے در پہ تھا بچپن سے. اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. اے موسیٰ کی ماں غم نہ کر، پریشان نہ ہو، فرعون اس کو قتل نہیں کر سکتا. جب تجھے خوف ہو کہ فرعون کے درباری آ کے تجھ سے اسے چھین لیں گے تو اسے دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، صندوقچے میں ڈال دینا. انا رادوہ الیک، مختلف طریقوں سے بچاتے بچاتے ہم اسے تیری گود میں پہنچا دیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اسے پیغمبروں میں سے بنائیں گے. کس قدر جان کو بچانا مشکل. جس بچے کو صندوقچے میں ڈالا جا رہا ہو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کامیاب ہے؟ جس کی جان اتنی غیر محفوظ ہو. اس وقت دنیا نے کہا فرعون کامیاب اور موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ناکام. دولت اگر کامیابی کی دلیل ہوتی، آج ہر نوجوان دولت کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے. اور تھوڑی سی کمی ہو جائے، تھوڑی سی کھانے کو روٹی مل رہی ہے پیٹ بھر کے، جو انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، خواہشات پوری نہیں ہو رہی، جو اضافی خواہشات، تو اپنے آپ کو غریب سمجھنے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے. اس پریشانی کا میرے بھائی دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. اگر دولت کامیابی کی دلیل ہوتی تو قارون کے خزانوں کی چابیاں جانوروں لاد کے نہ چلا کرتے. اتنی دولت کس کے پاس ہوگی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں. آج ہم قارون کو ناکام کہتے ہیں، لیکن جب قارون زندہ تھا اس وقت دنیا اسے ناکام ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. یا ویلنا، ہائے کاش، ہائے کاش. اللہ فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ. قارون اپنے خزانوں کے ساتھ اور اپنے حشم خدم کے ساتھ نکلا جب بازار کی طرف اور اپنے گھر سے نکلا تو دولت آدمی کی دولت اور اس کے خادموں کو دیکھ کے، نوکروں چاکروں کو دیکھ کے ہر غریب کی رال ٹپکتی ہے، کاش میں بھی ایسا ہوتا، کاش میں بھی ایسا ہوتا. کیوں ٹپکتی ہے؟ وہ اس کو کامیاب سمجھ رہا ہوتا ہے. قال الذين يريدون الحياة الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ہائے کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملتی جیسی اس کو ملی ہے.
اس وقت دنیا قارون کو کامیاب سمجھ رہی تھی، آج ہم ناکام سمجھ رہے ہیں، کیونکہ انجام اچھا نہیں تھا، انجام اچھا نہیں تھا۔ ایک آدمی مٹھائی کھا رہا ہے، دشمن کے ہاتھ سے پیش کردہ مٹھائی، دیکھنے والا سمجھے گا کتنی لذت میں ہے، عقل مند کہے گا تھوڑا ٹھہرو، انجام دیکھو انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ کھا کے بچا رہا اور جسم میں طاقت اور توانائی اور قوت آئی پھر تو بہت اچھی مٹھائی تھی، لیکن اگر کھا کے آدھے گھنٹے کے بعد لیٹ گیا، اس میں زہر تھا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں کھائی اس نے، اور یہ قابل رشک نہیں ہے۔ ہر آدمی کہے گا ایسی مٹھائی سے اللہ کی پناہ، اللہ مجھے بچائے ایسے لڈو سے، ایسی مٹھائی سے اور ایسے حلوے سے۔ آج ہم قارون کو ناکام سمجھتے ہیں، لیکن جب قارون زندہ تھا تو دنیا اسے ناکام نہیں سمجھتی تھی۔ آج ہم فرعون کو ناکام سمجھتے ہیں، یہ آج، کیونکہ اب انجام دیکھ لیا ہے ہم نے، لیکن جب فرعون زندہ تھا دنیا اسے ناکام نہیں سمجھتی تھی۔ تو میرے بھائی آج کسی دولت اور قوت اور حکومت کو دیکھ کے اسے کامیاب نہ سمجھو اور ویسا بننے کی کوشش نہ کرو۔ میں اکثر نوجوانوں کو دیکھتا ہوں بیچارے حسرت میں، یار فلاں نے دکان کھولی ایسی چل رہی ہے، کروڑوں روپے کما رہا ہے، ہمارے ساتھ کا آدمی، تو بھائی تجھے کیا تکلیف ہے، کما رہا ہے، تجھے 2 روٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی پیٹ بھر کے، بس آرام سے سو جاؤ۔ نہیں، وہ کیوں کما رہے ہیں؟ یعنی دل کی خواہش تو یہ ہوتی ہے، زبان سے لا نہیں رہے ہوتے، زبان سے اظہار کرتے ہوئے تھوڑا سا ابھی اتنی الحمدللہ حیا ہے، غیرت ہے، شرم آتی ہے مسلمان، یعنی کیوں مطلب ان کا یہ ہوتا ہے اتنا کیوں کما رہا ہے، یا تو وہ بھی ہم جیسا ہو جائے یا اللہ ہمیں اس جیسا بنا۔ ہمارے ہی ساتھ کا تو تھا، امریکہ چلا گیا، میں ابھی تک ادھر ایک نوجوان اپنے دوست کو چھوڑ کے گیا امریکہ، وہ یعنی ایئرپورٹ پہ اس کو رخصت کرنے کے لیے، میرے پاس آ کے، ہمارے چونکہ رشتے دار تھے، کہہ رہے ہیں میری اتنی حسرت تھی، کاش اس کی جگہ میں ہوتا وہاں، کاش، کہہ رہے 3 دن میں سویا نہیں ہوں، یہ چلا گیا میں ادھر کا ادھر ہی، کیا مزے کیے ہوں گے امریکہ جا کے، یعنی تصور تو یہ آ رہا ہو کتنے مزے ہوں گے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ ایک آدمی افغانستان سے آ رہا ہو، کوئی ریسیو کرنے نہیں جاتا بیچارے کو، ایک امریکہ سے آ رہا ہو، پورا کنبہ پورا قبیلہ پہنچ جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ اس کو وصول کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے۔ عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، صحت بھی وہاں اچھی ہو جاتی ہے، آتے ہیں تو تھوڑا چہرے پہ نور برس رہا ہوتا ہے، اور اسٹائل تو چینج ہو ہی جاتے ہیں بات چیت کے۔ اسٹائل جو امریکہ سے آئے ہیں نا، سب کی بات نہیں کر رہا ہے، عام نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اسٹائل چینج، یہ اسٹائل میں پرانا لگتا ہے، یہ جو ہمارا اسٹائل ہے نا، بات چیت، سوال کا جواب دیا آدھا گھنٹہ سوچ کے جواب دے رہے ہیں، یہ اسٹائل نہیں، کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ میں نے اکثر دیکھا، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، امریکہ میں بہت اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، کہیں سمجھے میں کسی پہ طنز کر رہا ہوں، لیکن اکثریت کو جو میں نے دیکھا ہے جو امریکہ سے آتی ہے، ایک صفت کے اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے، وہ ہلتے بہت ہیں۔ وہ بھائی تو کھڑے ہو کے آرام سے بات کر لے، ہل رہے ہیں، کبھی ایک ٹانگ پہ سہارا، کبھی دوسرے ٹانگ پہ، ہاتھ بہت ہلا رہے ہوتے ہیں، ایکچولی ہر بات پہ ہل رہے ہیں، اور ہنستے بلا وجہ۔ 3 صفات میں نے دیکھی، کوئی بات نہیں، ہنس رہا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، یہ پتہ نہیں کوئی ایسی خوراک میں کوئی اثرات ہیں یا کیا ہے۔ وقار سے آرام سے بیٹھو بھائی، تسلی۔ میرا جو اپنی ذاتی رائے، یہ بے سکونی کی دلیل ہے، میری ذاتی رائے، ممکن ہے غلط ہے۔ سکون جس کی طبیعت میں ہوتا ہے وہ آرام سے اطمینان سے بیٹھا ہوگا، آرام سے بیٹھا ہوگا، اس کو کیونکہ اسی میں سکون آ رہا ہوگا۔ جس کی طبیعت میں سکون نہیں ہوتا وہ خامخواہ میں ہلتا رہے گا بیٹھ، سکون حاصل کرنے کے لیے وہ چاہے گا مصنوعی طریقے میں اختیار کروں، استعمال کروں۔ تو وہ بیچارہ اس کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے گیا تو 3 دن تک سویا نہیں ہے، اپنے دوست کے تصور میں کہ کتنے مزے کر رہا ہوگا، جہاز میں جب بیٹھا ہوگا، امریکہ کی اعلان ہوا ہوگا، ناظرین وہ جو ایئر ہوسٹس اعلان کرتی ہے کہ اب ہم اتنے بج کے اتنے منٹ پہ، ہمارے ہاں تو نوجوان ایئر ہوسٹس کو دیکھتے ہی بیچارے کافی خوش ہو جاتے ہیں، کتنی دیر تک یہ دیکھنے کو ملے گی، اسی پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر جناب وہاں جب اترا ہوگا، پھر گیا ہوگا، اور کیا مزہ آیا ہوگا، صحیح، دولت بھی، عزت بھی، صحت بھی، کامیاب تو ہو گیا نا۔ لیکن ایسے نوجوان بھی ہمارے علم میں ہیں جو اس کامیابی کے لعنت دوست ہیں، میں جانتا ہوں۔ ایک صاحب میرے دوست
آسٹریلیا میں پولیس آفیسر، آسٹریلیا میں کیا تھے؟ یہاں بے روزگاری، یہاں سے چھوڑ کے گئے تھے اپنی فیکٹری بند کر کے. آپ کو معلوم ہے ملک میں تجارت کا تو دیوالیہ ہو رہا ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بجلی نہیں. یہاں ان کی فیکٹری تھی، بند کر کے گئے، آسٹریلیا میں جا کے ملازمت کی، پولیس آفیسر بن گئے. ٹھیک ٹھاک تنخواہ، عزت، ماشاءاللہ داڑھی بھی تھی ان کی، دین بھی تھا، شادی شدہ آدمی. یہ بچے ادھر ہی خود گئے وہاں. 2 سال کے بعد واپس آئے تو مجھ سے ملاقات ہوئی، کارگزاری سنانے لگے کہ ایسا ملک جس میں کوئی ٹینشن نہیں، یعنی اگر کوئی مثال دی جائے دنیا میں ایسا ملک جس میں ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ہے تو آسٹریلیا ہے. امن، بدامنی بالکل نہیں ہے، اور معیشت بڑی مضبوط. بے روزگار آدمی کو بھی 3000 روپے جو وہاں کی کرنسی کے مطابق سالانہ ملتے ہیں، جس میں اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے. اور جس کا روزگار ہے وہ بچا لیتا ہے کافی پیسے. کہہ رہے میں بچاتا تھا بہت زیادہ پیسے، ساری ضرورتیں پوری ہونے کے بعد بچ جاتے تھے پیسے. میں نے کہا بھائی پھر کیوں آ گئے اس بے روزگاری میں؟ ٹارگٹ کلنگ بھی اس وقت عروج پہ تھی. کہنے لگے 2 سال کے بعد جب میں واپس آنے لگا، میں نے ارادہ کر لیا واپس آنے کا، تو وہاں ایک مولوی صاحب تھے، جو آسٹریلیا کے مولوی صاحب تو ذرا اسی اسٹائل کے ہوں گے. انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو پاکستان میں واپس؟ یہاں سب کچھ تو میسر ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کہتے میں نے کہا بس میں جا رہا ہوں، میں نہیں رہ سکتا یہاں پہ. پوچھا بھائی تمہیں پتا ہے کہ تم جس ملک میں جا رہے ہو تو ایسے ہے جیسے جنت چھوڑ کے جہنم میں جا رہے ہو، یہ جنت ہے وہ جہنم ہے. کہتے میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ دنیا کی جنت ہے اور آخرت کی جہنم، اور ہمارا جو پاکستان ہے وہ دنیا کی جہنم مگر آخرت کی جنت ہے. اس نے کہا ایسے ملک میں جہاں میرا ایمان محفوظ نہ رہے اور جہاں میری عفت اور پاکدامنی محفوظ نہ رہے، زنا کے اتنے مواقع اور ایسا بیہودہ نظام، میں وہ تفصیل بیان نہیں کروں گا جو انہوں نے مجھے بتائی. اس کی برائی کا چرچا وہ خود ایک بری چیز ہے. غیرت، شرم اور حیا یہ نہیں ہے اس معاشرے میں. اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے ایسی بیہودہ حرکات کرتے ہیں کہ جو ہم تصور نہیں کر سکتے جن حرکات، اور وہاں ان کو قانونی تحفظ حاصل ہے. انہوں نے کہا میں اپنی فیملی کو یہاں نہیں رکھ سکتا کیونکہ اسکول میں داخلہ کرانا پڑے گا اور بچے کا ایمان ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ امریکہ دورہ کیا انہوں نے، تو وہاں جتنے امریکہ میں مسلمان تھے ان سے بیان کے دوران یہ بات کہی. فرمایا کہ آپ جتنے مسلمان ہیں آپ کے بارے میں امید ہے کہ آپ ایمان پر قائم رہیں گے. آپ کی جو آگے نئی نسل پیدا ہوگی اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ مرتد اور کافر ہوگی، ممکن ہے مسلمان ہو، لیکن اس سے اگلی نسل کے بارے میں آپ کو ریٹن لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ سارے مرتد ہوں گے، سارے بے ایمان ہوں گے، سارے کافر ہوں گے، ایک بھی مسلم نہیں ہوگا. اور ایسا آج مشاہدہ ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ میں رہنا حرام ہے، کوئی اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے تو کرے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں یہاں بے دین تھے وہاں جا کے دیندار بن گئے، ایسا ہوا ہے. لیکن آج جن ملکوں کو جنت سمجھا جا رہا ہے بہت سے نوجوان وہاں سے بھاگ رہے ہیں. ہمارے بزرگ شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ امریکہ گئے، برطانیہ گئے بیانات وغیرہ کے لیے. تو ایک آدمی برطانیہ کی مساجد کی سیر کروا رہا تھا، کوئی پاکستانی، حضرت کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیے کتنے نمازی یہاں پہ ہوتے ہیں، یہاں کتنا دین کا چرچا ہے، کتنا دین کا کام ہو رہا ہے. وہ سنتے رہے کافی دیر تک. حضرت کو تکلیف ہو رہی تھی کہ ہمارے ملک سے کیوں مقابلہ کرا رہے، وہاں ہمارے ملک میں جو دین ہے اس کا تو یہاں ذرہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے انگلینڈ میں بھی ہے، مسلمانوں کی کالونی ہے، لیکن پاکستان سے مقابلہ نہیں. حضرت چپ رہے، خاموش رہے. چلو جی بیچارہ خوش ہو رہا ہے، ہونے دو. خوش ہونے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ٹیکس بھی نہیں ہے کوئی. لیکن جب زیادہ ہو گئی کہ اتنے نمازی تو ہمارے حضرت نے ایک بات فرمائی کہ ہماری مدنی مسجد میں جو جمعرات کو ایک شب جمعہ ہوتا ہے اس میں جتنے نمازی ہوتے ہیں پورے انگلینڈ میں سال میں بھی اتنے نہیں ہوتے ہوں گے.
ایک ایک رات میں اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہو جاتے ہیں بغیر کسی دعوت کے. اتنے سجدے ایک ایک رات میں ہو جاتے ہیں کہ پورے انگلینڈ کے سارے مسلمان مل کے پورے سال بھی اتنے نہیں کر سکتے. کیوں خام میں؟ بس یہ بتاؤ ٹھیک ہے دین ہے، یہ مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک اسلامی ملک اور غیر اسلامی ملک میں زمین اور آسمان کا فرق، مسلمان معاشرے اور غیر مسلم معاشرے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک اور صاحب گئے امریکہ، ان کو لوگوں نے منع کیا کہ فیملی کو نہ لے کے جاؤ، اکیلے چلے جاؤ، پیسے کما کے واپس آ جاؤ. اکیلے ذرا ایمان کو محفوظ رکھنا ممکن ہے، نسبتاً آسان ہو. 20 بچوں کو لے جاؤ گے تو اولاد بگڑ جائے گی، نہیں مانے. وہی بات کہ پرانے لوگ ہیں نا، باتیں تو کس طرح کی پرانی باتیں ہی کریں گے. یہی پاکستان کی غربت، وہ اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں، میرے بچے ترقی کریں گے، معاشرے کے شانہ بشانہ چلنا سیکھیں گے. امریکہ جا کے لے گئے، 6 مہینے بعد بھاگ آئے. آگے ہمارے حضرت کو فون کیا، حضرت نے پوچھا کیوں بھاگ کے؟ حضرت نے بتایا کہ 6 مہینے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے کی مجھے کہیں جگہ نہیں ملی. 6 مہینے کھڑے پیشاب کرتا، تھوڑی سی تو غیرت ہو نا، انسان اور جانور ہے. اور قضائے حاجت کے بعد میرا خیال ہے 6 مہینے تک پانی نصیب نہیں ہوا کہیں. مزید یہ باتیں بھی آدمی عادی ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں، ٹھیک ہے نا، یہ برداشت ہو جاتی ہے. مزید سنیے، کہتے ہیں 6 مہینے میں اپنے بچے کو کبھی میں ڈانٹ نہیں سکا، مار نہیں سکا. ایک دن میں نے اس کو 2-4 تھپڑ لگا دیے بچے کو، چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ، کسی بات پہ لگا دیا. ٹیلی فون کیا، پولیس اندر، ٹھیک ہے اندر ہو گئے. بہرحال چھوٹ چھاٹ کے واپس آئے. مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا میری اولاد نے مجھے ہی جیل کے اندر کرا دی. آپ پالنے والا باپ سے بڑھ کر کون سا رشتہ ہوگا بھائی؟ کہہ رہے میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے اس بچے کی خبر لوں گا. جاتے ہی میں نے جیسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہ یہ اشارہ کر رہا ہے ٹیلی فون کی طرف. کہہ رہے وہ ٹھیک ہے دوبارہ فون ملا دوں گا. کہہ رہے میں نے کہا بھائی یہ تو میری اولاد میری نہیں رہے گی. دیکھو اگر اولاد ماں باپ کا احترام نہ کرے یہ بھی ایک برائی ہے، ماں باپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ اولاد اس میں اور جنگلی جانور میں کیا فرق ہے؟ اپنی اولاد کو جنگلی جانور بنا دے انسان، جو اپنے باپ اور ماں کو نہ پہچان سکے. ایک طرف تعلیمات ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، بوڑھے باپ اور بوڑھے ماں کی غلطیوں پہ اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. دوستوں سے لڑو، آج دوستوں سے نہیں لڑتے، باپ سے لڑ رہے ہوں گے گھر میں. اکثر نوجوان میں نے دیکھے باپ اگر کوئی بات سمجھائے لڑ پڑتے ہیں، آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں. دوست سمجھائے تو نہیں لڑتے، اور لڑ بھی لیں تو پھر دوست کو مناتے بھی ہیں. ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے قیامت کے علامات میں سے ہے انسان اپنے دوست کے قریب ہوگا اور اپنے باپ سے دور ہوگا. یہ ساری چیزیں ادھر سے ہی آ رہی ہیں، اسی معاشرے سے ہمارے یہاں آ رہی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے جیسے بچے کی طرف اشارہ کیا تو اس نے فوراً ٹیلی فون کی طرف اشارہ کر دیا. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو، اشارے سے ہی کہتے ہیں میں ڈر گیا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب کچھ حل کرتے ہیں. میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں واپس جاؤں گا. ایسی دولت مجھے نہیں چاہیے جس سے میری اولاد جانور بنے، اور اولاد انسانیت کی اس سے. دیکھو انسان صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، دولت کمانے کا نام نہیں ہے. کچھ آداب ہیں، کچھ اخلاق ہیں جن سے محلہ اور آراستہ ہونا پڑتا ہے انسان کو. کہہ رہے میں نے ارادہ کیا، لیکن بچے میرے اتنے اپ ٹو ڈیٹ ہو چکے تھے کہ مجھے پتا تھا اگر میں نے بچوں کو بولا نا پاکستان جانا ہے تیاری کرو، یہ نہیں جائیں گے. یہ پھر پولیس کو فون کریں گے ہمیں پرانے ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں، پرانے آثار قدیمہ میں لے کے جا رہے ہیں. اور حکومت صاف دیتی ہے پھر اولاد. حقوق انسانیت کے خلاف ہے کہ پاکستان میں کوئی جا کے رہے. انسانیت کے حقوق پاکستان میں پامال ہوتے ہیں، ان کا خیال ہے. حالانکہ میرا خیال ہے ہمارے ٹارگٹ کلنگ میں اتنے نہیں مرتے جتنے ان کے ہاں جو قتل و غارت ہوتی ہے، جبری زنا ہوتے ہیں. بہرحال کہہ رہے میں نے بچوں کو کہا کہ میں تمہیں پرانے ملکوں کی ذرا سیر کرا کے آؤں. ان کے پورے الفاظ میں نقل نہیں کر رہا ہوں، ان کا مفہوم بتا رہا ہوں. تھوڑا سا ہم سیر سپاٹے کے لیے چھٹیوں میں چلیں گے، تمہیں ذرا پرانی قائد اعظم اور علامہ اقبال کی خبریں، اور جیسے ہوتا ہے نا بچوں کو
امریکی بچوں کو شوق ہوتا ہے ذرا اپنے کلچر دیکھیں، ہمارا کلچر تھا، کلچر کی سیر کرانے کے لیے ارادہ یہ تھا کہ واپس نہیں آنا. بچے تیار ہو گئے تھے کہ ہمارے ابا ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے ہمارا کلچر دکھا رہے ہیں. آ گئے بھی بچوں، بیگم بھی آنے کے لیے تیار نہیں، بیگم بھی اپ ٹو ڈیٹ ہو چکی تھی، وہ کہاں پرانے ملک میں جائیں گے. کہہ رہے میں نے جھانسا دیا، میں نے کہا چلو تفریح کرا کے لاتا ہوں تمہیں، ذرا قائد اعظم کا مزار دکھا دوں گا، مینار پاکستان دکھا دوں گا، چڑیا گھر دکھا دوں گا، ٹھیک ہے نا. غریب غربا لوگ پاکستانی دکھاؤں گا کیسے ہوتے ہیں، بجلی کیسے جاتی ہے، بجلی جانے کی دعا یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بجلی جانے کی دعا تو آتی ہے نا آپ لوگوں کو. پہلے ہوتا تھا نا کسی کے مرنے کی دعا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، موت کی خبر سنیں تو آج کل اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے کہ بتی جانے کی دعا کیا ہے، بچوں کو یاد کرایا جائے گا. بہرحال کہتے ہیں میں ان کو لایا، ایئرپورٹ پہ اترا کراچی پہ، اس کے بعد میں ان کو گھر لایا، دروازہ بند کیا، بغیر کسی وجہ کے اپنے دونوں بچوں کو اتنی کٹ لگائی ہے تسلی کے ساتھ، بغیر وہاں تو وجہ تھی یا بغیر کسی وجہ تسلی کے ساتھ مارا. میں نے کہا بلا کسی پولیس والے کو، دیکھتا ہوں کیسے بیٹھ کے پیشاب کیا 6 مہینے کے بعد اور تسلی سے مارا. وہ کہہ رہے مجھے مار کیوں رہا ہے بھائی، کیوں مار رہے ابا؟ کہہ وہ ویسے ہی مار رہا ہوں، اپنی ٹھڑک مٹانے کے لیے مار رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم پاکستان میں آ گئے اور یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہارا باپ ہوں. باپ تو بغیر کسی وجہ کے بھی مار سکتا ہے، میرے مارے نہیں آپ لوگ کو، یہ آپ لوگ باپ مارنا شروع کر دیں بلا وجہ. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر باپ بغیر کسی وجہ کے ہاتھ اٹھائے اپنی اولاد پہ، اولاد کو بدتمیزی اور بد کلامی کی اجازت نہیں ہے. تو احسانات بہت ہیں، احسانات بھی تو دیکھو. دوست ہاتھ اٹھائے، آپ اٹھائے ہاتھ، جتنے اس کے احسانات اتنے آپ کے احسانات. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے میرا مال مانگتا ہے، کہتا کما کے مجھے دو. حدیث کا مفہوم ہے باپ نے شکایت کی اپنا مال مجھے نہیں دیتا، مجھ پہ خرچ نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم باپ ہو تم اپنا کماؤ، بیٹا اپنا کمائے. آزادی ہے. باپ سے یہ نہیں کہا اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو IMF سے قرضہ لے لو، یہ نہیں فرمایا علیہ السلام. یا کسی بینک سے رابطہ کرو، یا میں تمہارے لیے قرضے کا انتظام کرتا ہوں. آپ نے بیٹے کو ترغیب دی، فرمایا انتا ومالک لابیک، فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی سارا تیرے باپ کا ہے، تیرا ہے ہی نہیں. یا آج تیرے بازو میں کمانے کی طاقت کیسے پیدا ہوئی؟ اگر باپ اس وقت نظر انداز کر دیتا، پھینک دیتا، میں نہیں پالتا، میں خرچ نہیں کرتا. باپ کی پیشانیوں پہ کتنی لکیریں آتی ہیں جب انسان اس باپ کی اولاد پیسوں کی محتاج ہوتی ہے، قرضے لیتے پھرتے ہیں کہ میرے بیٹے کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی، بچہ بیمار ہے اس کے علاج کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس. کس قدر فکر مند ہوتا ہے. چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، قرآن کہہ رہا ہے ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، فرمایا اولاد اور اس کے والد کی قسم کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. اس کی دلیل قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ کی قسم اٹھا کے فرمایا دیکھ رہا ہو کہ باپ کو دیکھ لو کہ اولاد کے لیے کیسی مشقتیں اٹھاتا ہے. تو میرے بھائی میں اپنی بات کو سمیٹ کے جلدی جلدی ختم کرتا ہوں. جس چیز کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ حقیقی کامیابی ہو. یہ موضوع تو ذرا طویل ہے، یاد رہا یا انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو پھر مکمل کروں گا. ابھی میں بات کو جلدی جلدی سمیٹتا ہوں. اللہ اس کی نظر میں جو کامیابی ہے، فرمایا ما عندکم ینفد، فرمایا تمہارے پاس جتنی نعمتیں ٹھیک ہے بہت اچھی ہیں، مگر اس سے ایک نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے فنا کی. دیکھو آپ نے بہترین گاڑی خریدی چمن سے، لینڈ کروزر خرید کے لائے، آپ اتوار بازار میں لے جا کے اس کو کھڑا کر دیا، 20 لاکھ قیمت لگائی، گاڑی ہر طرف سے ہو کے AC بھی صحیح کام کر رہا ہے، لیکن آخر میں گاہک نے آ کے نمبر پلیٹ دیکھی، بھائی یہ تو چمن سے آئی ہوئی ہے، اس کو تو نمبر پلیٹ ہی 2 نمبر ہے اس میں. آپ نے بھائی سیٹ کو دیکھو کتنی زبردست، اسٹیئرنگ دیکھو، ٹائر دیکھو کتنے موٹے موٹے. وہ کہے گا بھائی نمبر پلیٹ کو دیکھو، کہے گا نمبر پلیٹ سے کیا ہوتا ہے، اٹھا کے پھینکو. پلیٹ سے تھوڑی گاڑی چلتی ہے، نمبروں سے تھوڑی چلتی ہے، گاڑی تو انجن سے چلتی ہے، انجن دیکھو. آپ کہیں گے بھائی یہ چلے گی نہیں. روڈ پہ جب لے کر آؤں گا ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا، کہیں بھی پولیس والے نے روک دیا تو میں بھی اندر
اور گاڑی بھی اندر. ایسی گاڑی کو چلانے کا کیا فائدہ؟ اے سی بھی چل رہا ہے, مزہ بھی آ رہا ہے, لیکن کچھ پتا نہیں کب میں بھی اندر اور گاڑی بھی اندر. ایسی گاڑی ہونی چاہیے جو موت تک میرا ساتھ نہ چھوڑے. جب میں خود بیچ کے آؤں تو اچھے داموں بک جائے وہ, لہذا فوراً اس گاڑی کی ویلیو گر جائے گی. 5 لاکھ میں بھی کوئی نہیں خریدے گا, اور وہ خریدے گا بھی وہی جس کے پولیس میں بڑے زبردست تعلقات ہوں گے. ممکن ہے کوئی پولیس والا خرید لے, پولیس والا تو خرید سکتا ہے ایسی 2 نمبر گاڑی کو, معذرت کے ساتھ پولیس والے بھی بعض بیانات میں بیٹھے ہوتے ہیں. بہرحال پولیس والا تو ممکن ہے خرید لے, لیکن کوئی عام بیچارہ غریب غربا نہیں خرید سکتے. غریب غربا سے مراد عوام. تو یاد رکھو, قرآن 2 لفظوں میں ایک بات ذکر کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ دولت, یہ بنگلے, یہ گاڑی, یہ صحت, یہ سب کچھ ہے, لیکن اس پر فنا کا لیول لگا ہوا. یہ ہمیشہ نہیں, مر ختم ہو جائے گی, اور کچھ پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے, کچھ پتہ نہیں کس وقت اللہ کی طرف سے جو بھیجی پولیس ہے وہ اس کو گرفتار کر لے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا بھاگ کے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ, موت جو پولیس کی طرح تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے, جب اللہ کا حکم ہوگا وہ تمہیں جکڑ لے گی. خواہ وہ ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے جکڑے, خواہ وہ بخار سے ہو, خواہ وہ ہلاکت سے ہو, ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ہو, کسی ٹرک کے نیچے آگے ہو, خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو. دنیا میں کوئی ترقی یافتہ قوم ایسی نہیں ہے جس نے اپنے باشندوں کو موت سے بچا لیا ہو. سارے مر جاتے ہیں. جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ خود مر جاتے ہیں بیچارے. تو میرے بھائی ایسی چیز, آج ہم قارون کو کیوں ناکام سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ مر گیا, دولت ختم ہو گئی, چھن گئی, اس لیے ناکام سمجھ رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ نعمتیں ہم سے بھی چھینی جائیں گی, یہ ہم سے بھی سلب کی جائیں گی, ہمارے ساتھ یہ نعمتیں نہیں رہیں گی, اور ہمارے اوپر کوئی ایسے تعلقات بھی نہیں ہیں. وہ اسمگلنگ کی گاڑی ممکن ہے کسی ایسے جو سے تعلقات ہو چلا لے وہ روڈ پہ. ہمارے عالم بالا میں کوئی ایسے تعلقات نہیں ہے کہ موت کے فرشتے سے ہمارے کوئی اس قسم کے تعلقات ہوں کہ ہم اپنی عمر بڑھوا لیں اس سے کہہ کے کہ بھائی یہ مجھے بڑی مشکلوں سے یہ نعمتیں ملی ہیں, لہذا پلیز 25-30 سال سے پہلے مجھے پریشان نہ کرنا. ایسے کوئی لوگ بکرے کاٹ کاٹ کے رشوت دیتے تو ہے اس کو موت کے فرشتے کو, مرغیاں کاٹ کاٹ کے, بکرے کاٹ کاٹ کے کہ یہ ہمارے مریض کی جان بچا لے, یہ بکرا لے لے. لیکن وہ اتنا ہوشیار ہے, وہ بکرا بھی لیتا ہے اور مریض کی جان بھی لیتا ہے, اس لیے بکرے نہ کاٹا کریں. اینما تکونوا ما عندکم ینفد. فرمایا سب ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق. لیکن اگر تم اللہ کے لیے قربانی دو گے, ان نعمتوں میں وہ نعمت استعمال کرو جس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی. جس کی اجازت نہیں دی اس سے دور ہو جاؤ, اس سے اجتناب کرو, تو پھر اللہ تمہیں جو نعمتیں دے گا وہ نعمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی, وہ نعمتیں کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی, اور وہ نعمتیں صرف اللہ کے ماننے والوں کو ملیں گی. یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ واقعی وہ اللہ کی نعمتیں ہیں, کیونکہ نافرمان کو نعمت کبھی نہیں ملتی. دنیا تو میرے بھائی کافر کو بھی ملی ہے, مسلمان کو بھی ملی ہے. اگر یہ اللہ کی واقعتاً بہت بڑی نعمت ہوتی تو کافر کو نہیں ملتی. اللہ اپنے باغیوں کو تھوڑی دیتا ہی. یہ قرآن نے ایک دعویٰ کیا ہے, اور بار بار اس دنیا کی فنائیت کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے. آج اگر مسلمان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ دنیا ختم ہونے کے لیے ہے, رہنے کے لیے نہیں ہے, تو میرے بھائی مسلمان پریشان ہونا ختم ہو جائے. 50-50 ہزار روپے ماہانہ آمدن ہے, پریشان ہے, پورا ہی نہیں ہوتا. محرام کو کیسے پورا نہیں ہو رہا بھائی, کیسے پورا نہیں ہو رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے پاس لوگ آ رہے ہیں, حضرت 50 ہزار ہے. میں جب تفتیش کرتے تھے پریشانی, میں جب تفتیش کرتا ہوں کتنا کماتے ہیں, پتا چل جاتا ہے 50-60 ہزار کما رہا ہے. تو میں کہتا ہوں 50 ہزار میں 2 ٹائم کی روٹی پیٹ بھر کے انسان کو مل سکتی ہے. رات کو سونے کے لیے مچھروں سے محفوظ جگہ مل سکتی ہے. اس میں اپنی بھی, اپنی فیملی کے لیے بھی ہو سکتا ہے, جس کی بیوی بچوں کے لیے. بچے آج کل ویسے ایک آدھ سے زیادہ ہوتے ہی نہیں کسی کے. تو میں نے کہا ایک آدھ سے 15 بچوں کا اس میں انتظام ہو سکتا ہے. لیکن کہتے ہیں نہ, یہ تو صرف روٹی تھوڑی, بچہ سٹی اسکول میں پڑھنا چاہیے. ہمارے یہ کہ بس میں لٹک کے W11 میں جا رہا ہے بیٹھا ہوا کوئی آدمی جو W11 میں جا رہا ہے, وہ جو حضرت جاتے ہیں کرولا میں بیٹھ کے, میں بھی ایسے ہی جاؤں. میں اس سے کہتا ہوں بھائی وہ ہمیشہ اسی طرح نہیں جاتا رہے گا, ٹھیک ہے سمجھ, یہ کرے گا کرولا بھی اس سے چھین جائے گی, وہ بھی وہی قبرستان میں پڑا ہوگا. دیکھو کتنے ڈسپلن کے ساتھ یہ مردے لیٹے ہوئے ہیں بیچارے. ان میں سارے W11 میں تھوڑی جاتے تھے. آپ مردوں سے جا کے پوچھیں, کوئی بیچارہ W11 میں جاتا تھا, کوئی کرولا میں بیٹھ کے جاتا تھا. تو یہ تھوڑا سوچ لے, صبر کر لے انسان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے مل گئی, روٹی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ گندم کی روٹی, میرا ایک بیان ہے اس پر, انٹرنیٹ پہ بھی ہے. گندم کی روٹی میں اللہ نے تمام وٹامن, تمام طاقتیں, تمام قوتیں رکھی ہوئی. جس شخص کو پیٹ بھر کے 2 وقت گندم کی روٹی مل جائے, اس کے جسم میں کسی قسم کی کوئی وٹامنس کی کمی نہیں ہوگی. انسان کی فطری غذا ہے, سمجھ آ رہی ہے نا بات. باقی جو ہم اٹرم پٹرم کھا رہے ہیں وہ اضافی ہے, کھائیں, پابندی نہیں اللہ کی طرف سے.
وہ इजाफी चीजें हैं। रोटी में तमाम कुछ अल्लाह ने रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। गंदम की रोटी ना मिले फिर आप परेशान हो, फिर मांगने की भी इजाजत है, भीख मांगने की भी इजाजत है। लेकिन अल्लाह ताला 2 वक्त की रोटी पेट भर के हर एक को, और 2 वक्त की 3 वक्त का खाना, ये भी एक बिदअत है। खाते हम भी 3 वक्त की का है, लेकिन ये जरूरत नहीं है। आप जितनी पिछले लोगों को देखेंगे, अभी भी देहातों में चले जाएं, जो मसनूई जिंदगी जिनकी नहीं है, वो 2 वक्त खाना खाते हैं, 3 वक्त नहीं खाते। यकीन ना आए, जानवरों को देख लो, गायों को बांध, गाय का पेट बड़ा होता है, हमारा पेट ज्यादा बड़ा है, बताओ भाई। भैंस को भी कितना दिया जाता है? एक सुबह एक शाम। ये नाश्ता एक बिदअत है। बिदअत से मुराद तो शरीफ बिदअत नहीं, एक नई चीज है। करें आप नाश्ता, पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर नाश्ते के पैसे ना हो, दोपहर खाने के पैसे और रात खाने के पैसे पेट भर के मिल जाएं। अब अगर ये रो रहा है ना ये आदमी कि मेरे पास खाने को नहीं है, ये रोना इसके लिए जायज नहीं है। समझ में आ रही होगा? ये हवस का मरीज है, और हवस का दुनिया में कोई इलाज नहीं है, याद रखो। अगर आपके पास सर छुपाने के लिए जगह है, मच्छरों से महफूज, और रात को आपको सुकून की नींद आ जाती है, ऐसी जगह है। अब अगर आप रिहाइश के लिए रो रहे हैं कि हाय मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो ये झूठ बोल रहे हैं। ये रोना आपका जायज नहीं है, ये नाशुक्री है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है। अगर आपको खुदा न खास्ता कोई खतरनाक बीमारी लग गई और उस बीमारी के मोतदिल इलाज के पैसे, मोतदिल का मतलब आगा खान के पैसे होना जरूरी नहीं आपके पास, मोतदिल पैसे आपके पास हैं। मोतदिल की मुराद कि एक दरमियाने दर्जे का डॉक्टर से आप इलाज करा सकते हैं, और इतने पैसे ही इसका इंतजाम हो गया, फिर भी आप रो रहे हैं, तो ये रोना आपके लिए जायज नहीं है, नाशुक्री की दलील होगी। ये टेंशन आपकी अपनी बनाई हुई टेंशन है। तो आज मुसलमान जो परेशान है ना, ये अपनी बनाई हुई परेशानियां हैं। ये परेशानियां खुदा ने मुसल्लत नहीं की। खुदा आज भी रिज़्क़ बरसा रहा है और पेट भर के खिला रहा है, और खुदा आज भी जरूरतों को पूरी कर रहा है। बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह फरमाते हैं कि यहूदी कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, अपने बंदों को गिन गिन के देता है। अल्लाह फरमाते हैं गिन गिन के नहीं देता। बल यदाहु मबसूततान, मेरे दोनों हाथ खुले हुए हैं, युनफिकु कैफ़ यशा, और बरसा रहा हूं रिज़्क़ इन हाथों से। तो अपने मैयार को बदलें, तब्दील करें। मुसाफिर को जिन चीजों की जरूरत होती है, अगर वो चीजें हमें मिल रही हैं तो हमारा ये सफर आराम से गुजर जाएगा। और अगर इस दुनिया को वतन समझते हैं कि मैंने यहां रहना है, तो फिर खुदा की कसम अगर हजार गज के बंगले भी मिल गए तो फिर भी इंसान का नफ्स नहीं भरेगा। वो कहेगा यार मेरे पास तो सिर्फ एक बंगला है और जरदारी साहब के पास करोड़ों बंगले हैं, वो तो मुझसे आगे निकल गया। रोता रहेगा सारी जिंदगी। आज तक मैंने किसी दौलतमंद को, जिसके पास दीन ना हो, ऐसे दौलतमंद को मैंने आज तक कभी मुतमईन नहीं देखा कि मुतमईन हो गया बहुत अल्लाह कभी। रो रहा होता है बैठ। सबसे बड़ा रोना तो बुढ़ापा है। वो कहता है इतनी दौलत, लेकिन बुढ़ापा भी तो आए, बाल सफेद होना शुरू हो गए। एक दौलतमंद से किसी ने पूछा तेरी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उसने कहा मेरी सबसे बड़ी तमन्ना यह है कि इतनी मुश्किल से मैंने इतनी दौलत कमाई, और जब मैं ऐसी उम्र में कमाई है कि अब जवानी मेरी खत्म हो रही है और बुढ़ापा मुझे सामने नजर आ रहा है, काश इस बुढ़ापे को कोई मुअख्खर कर दे, मेरी सारी अय्याशियां ये बुढ़ापा छीन ले। बूढ़ा आदमी, आपके गरीब आदमी के पास तो कोरमा खाने के पैसे नहीं होते, और बूढ़ा आदमी के पास कितने भी पैसे हो मगर खाने के लिए दांत नहीं होते बेचारे के पैसे। वही बात है, कहते हैं जब दांत थे तो बादाम नहीं थे, और जब बादाम है तो दांत जवाब दे चुके। जब दांत सही सलामत थे बादाम के पैसे नहीं थे, और जब अल्लाह ने खाने के लिए बादाम दिए तो दांत छीन लिए। तो अक्सर ख्वाहिशात ऐसी उम्र में पूरी होती हैं कि वो बेचारा किसी काम का रहता नहीं। हर एक के, मेरे ऊपर भी ये हालात आएंगे, आपके ऊपर भी आएंगे। बुढ़ापा इंसान से हर चीज को छीन लेता है, इंसान का हुस्न बात पड़ जाता है। और मेरे भाई, ऐसी बेवफा दुनिया से मोहब्बत करने के बजाय, दुनिया कमाने पर पाबंदी नहीं है, दुनिया से दिल लगाने पर पाबंदी है, दुनिया से मोहब्बत करने पर पाबंदी है। कमाए मिल गए ठीक है, नहीं कमाए टेंशन फ्री, कोई बात नहीं। मैं एक बड़े बुजुर्ग की बात में कर रहा हूं, उनके करोड़ों रुपए तिजारत में डूब गए, करोड़ों रुपए। हम उनसे मिले, जरा भी उनकी पेशानी पे बल नहीं। पूछा भाई इतना बड़ा नुकसान, फरमाया क्या नुकसान हुआ? खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, ये ठीक है, हो गया। लेकिन उस तिजारत में और लोगों के भी नुकसान हुआ था, तो उसमें कई लोगों का हार्ट फेल हो गया। तो हमारे हजरत ने उनका नाम रखा हुआ था शुहदाए अलायंस। वो अलायंस का कारोबार मशहूर हुआ था ना, आपको मालूम, उसमें कई लोगों के पैसे डूब गए थे। शुहदाए अलायंस की वजह से बेचारे शहीद हो गए। तो ऐसी चीज की शहादत अच्छी शहादत नहीं है। अल्लाह हमें सुकून और इत्मीनान अता फरमाए, और ये सुकून उसी वक्त मिलेगा जब इंसान आखिरत को सामने रख के जिंदगी गुजारेगा, उसी वक्त सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। दुनिया को अपनी जरूरत समझे ही नहीं, जितना मिल रहा है उस पर गुजारा करे। गुजारा क्या, शुक्र अदा करे, बहुत मिल रहा है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए।
اور ہمارے چہروں پہ بشاشت اور رونق لے کر آئے. ہر وقت ہائے ہوئے ہائے کیسے نہیں، ہائے یہ نہیں، ہائے وہ نہیں، یہ چیزیں اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.